بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بلا تاخیر آپ کے سامنے نبیر امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ ثالث بخاری نائب امیر مرکزیہ مجلس احرار اسلام پاکستان خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرت کا نعروں کے ساتھ استقبال کیجئے اور کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، مجاہدوں کی طرح ہاتھوں کو بلند کر کے نعروں کا جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر، مجاہدوں کی طرح نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت فرما گئے یہ ہادی، لا نبی بعدی، فرما گئے یہ ہادی، فرما گئے یہ ہادی۔ جب تک سورج چاند رہے گا بخاری تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ خلافت صدیق اکبر، خلافت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، حیاء عثمان، شجاعت علی، حلم حسن، صلح حسن، شہادت حسین، سیاست معاویہ، سیاست معاویہ۔ نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أرسل محمدا نبيا ورسولا وشاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في مقام آخر: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. سب حضرات کہیے آمین. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. تمام احباب عبادت اور ثواب کی نیت سے ذوق شوق اور محبت سے نماز والا درود پاک تلاوت فرمائیں. کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے بآواز بلند تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میزبانان محفل، تمام منتظمین جلسہ، بالخصوص حضرت مولانا محمد اکمل صاحب امیر مجلس احرار اسلام ملتان، قاری محمد شریف صاحب اور ان کے رفقا، میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مبارک محفل میں کچھ باتیں کہنے کے لیے، دین کی کچھ باتیں کہنے کے لیے مجھے موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ سب کا آنا، بیٹھنا، سننا اور ہم سب کا سنانا اللہ قبول فرمائے، اور اس محفل کو ہمیں بامقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ رب ذوالجلال نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دیا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جس کا مقام انسان تسلیم کرتا ہے، نتیجتاً اس کا احترام اور ادب کرتا ہے. جو عظمتوں اور رفعتوں پر موجود ہوتے ہیں تو چھوٹوں پر لازم ہوتا ہے کہ ان کا ادب کریں اور احترام کریں، اور ادب اور احترام کرنے کے لیے لازم ہے کہ مقام کو تسلیم کیا جائے. اب ایک مقام جو متعین ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے اور نہ اضافہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ نے خود متعین فرمایا. جب یہ اللہ نے فرما دیا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کریم پر صلات بھیج رہے ہیں، یعنی اللہ اپنی خاص الخاص رحمتیں نازل فرما رہے ہیں اور فرشتے مسلسل مناجات کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں ترقی درجات کی، اور یہ عمل مسلسل ہو رہا ہے، پیہم ہو رہا ہے، اس میں کوئی تعطل نہیں ہے، التوا نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے وقت کی یا زمانے کی، مسلسل ہو رہا ہے۔ تو مفسرین نے یہاں پر مقام اور مرتبے کے تعین کے حوالے سے اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالی نے سجدے کا فرشتوں کو حکم دیا، ایک مرتبہ سجدہ ہوا، بات ختم ہو گئی، مقام کا تعین ہو گیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ہمیشگی پیدا کر دی کہ مسلسل ان کے لیے صلوات پڑھی جا رہی ہیں، اور یہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ اس سے ایک مقام کا تعین ہو جاتا ہے کہ آپ صرف نبی نہیں، آپ نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ تو جتنے تمام نبی ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، تو جو امام الانبیاء ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ ادب گاہیس، یہ ادب کی جگہ ہے، احترام کی جگہ ہے، اور جب ادب اور احترام کا یہ مقام اور مرتبہ طے ہو گیا تو پھر فرمایا کہ اب جب ادب کرتے ہو تو پھر اس کا تقاضا پورا کرو، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اب ایمان والو تمہاری ذمہ داری ہے کہ صلاۃ و سلام بھیجو۔ ڈیوٹی لگا دی میرے اللہ نے کہ آقا پر مسلسل درود پڑھا جائے، یہ عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور یہ فرض ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا تو یہ حکم جو ہے کوئی درخواست تو نہیں ہوتی نا کہ مانے یا نہ مانے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں درود شامل ہے نا، تو پڑھنا پڑتا ہے، تو عبادت کا حصہ ہے، تو عبادت ہے۔ اور اسی لیے جب یہ گزارش کی جاتی ہے کہ درود پڑھا جائے تو عبادت کی نیت سے پڑھا کرو، پوری توجہ سے پڑھا کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ بہا علیہ عشرا، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ بہا علیہ عشرا، کہ جو مجھ پر ایک بار صلاۃ بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد محبت کی بات آ جاتی ہے، یہ آپ علیہ السلام کے تقاضے ہیں، آپ کی ذات کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کے تقاضے ہیں، اس نسبت کے تقاضے ہیں۔ ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، مقام کو تسلیم کیا جائے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے محبت کی، کہ ایک جذبہ ہے جس کو محبت کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ جذبات ہمارے بہت سی چیزوں کے اندر منقسم ہیں۔ ہم والدین کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، اولاد کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، دوستوں بھائیوں کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں۔ دنیا کی وہ چیزیں جو ہماری ضروریات اللہ نے بنائی ہیں ان کی بھی کسی نہ کسی درجے میں محبت ہم میں پائی جاتی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ان تمام تر محبتوں کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ سب میرے نبی کی محبت سے نیچے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی یہ محبتیں رکاوٹ بن جائیں نبی کی محبت کو پورا کرنے میں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس محبت کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ کوئی ایک بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آقا کے ساتھ محبت اس درجے کی نہ ہو کہ دنیا کے تمام رشتے ناتے حتیٰ کہ والدین اور اولاد سے بھی بڑھ کر نبی سے محبت نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر
خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اس نے تو ایمان کی تکمیل کی بات کی نا، نبی نے فرمایا ایمان ہے ہی نہیں، لا یؤمن احدکم۔ تو گویا نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرمان بتانے کے لیے کافی ہے کہ آپ کی محبت عین ایمان ہے، محبت نبوی نہیں تو ایمان نہیں۔ اور اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے مختلف ذرائع ہیں۔ دنیا میں جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو مختلف اسباب سے ہوتی ہے، کہیں حسن و جمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، کہیں حسن اخلاق کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، کہیں حسن کردار کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ تمام تر اسباب محبت آپ علیہ السلام کی ذات گرامی میں جمع فرما دی ہے۔ اور جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے ان میں تو لامحالہ محبت پیدا ہونی ہی تھی۔ جس نے آپ کے حسن کو دیکھا، جس نے آپ کے حسن اخلاق کو دیکھا، حسن کردار کو دیکھا، جس نے نبوت کی تجلیوں کو آپ کے وجود پر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا، وہ کیوں نہ آپ سے محبت کرتا۔ لیکن میرے اللہ نے چونکہ آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے تو لہذا میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ اہتمام بھی فرما دیا کہ ایسے تذکرے ہوتے رہیں کہ محبت کو جلا ملتی رہے۔ اسی لیے نعت شریف پڑھی جاتی ہے، تلاوت قرآن ہو تو نبی کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، نعت پڑھی جائے تو نبی کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، نبی کے شمائل کا ذکر ہو تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے، حسن اخلاق کا ذکر ہو تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنے پر مجبور ہوں، وہ ضروری بھی ہے، اس لیے کہ یار لوگ کل کو یہ نہ کہیں کہ اے شاہ صاحبان جڑے بننا ہوتے فتوے نے دیں تے اپنی واری آوے دے گال گول کر دیں۔ دیکھیے ایسا کلام پڑھنا جس کے اندر عقیدے کا اظہار ہو، محبت کا اظہار ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن سننے والے پر اس کو سننے سے نبی کی محبت ہی پیدا ہو، دھیان اور توجہ آپ کی محبت کی طرف مبذول ہو، دھیان اور توجہ کسی گانے کی طرف نہیں جانی چاہیے۔ جب ایسی لحن اور ایسی لے میں پڑھا جائے گا کہ توجہ وہ خیال کے اندر اس بے حیائی والے عمل کی، ان کلمات کی آمیزش اور خیال آنے لگ جائے، پھر فرمائیے کہ محبت نبوی پیدا ہوگی یا کچھ اور ہوگا؟ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا۔ باقی وہی قوم نے ساکو ڈتے مینے تمغے کدئی نہیں پوائے تھے، تمغے دی ساکو تو آدھے کولوں حاجت ہوئی کہ مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نے کو بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، منو بھامے نہ منو آخنا ذمہ داری ہے عند اللہ، خود کو مسئول سمجھتے ہوئے عرض کرتا مان لو میرے بھائی، نہیں مانو گے تمہاری مرضی۔ ان کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے تو میرے بھائی یہ کسی حالت میں راضی نہیں ہوتے۔ یہ مخلوق جس کو اللہ نے بنایا ہے نا، ان کو راضی کرنے کا تو نبی کو بھی حکم نہیں ہے، تو میں اور آپ کس مشقت اور مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ کہہ دو، کہنے سے بات کا ایک وجود صادر ہو جاتا ہے جس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اثر پھر نظر آتا ہے۔ جب کہا ہی نہ جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں عذاب تب آتا ہے جب برائی کو برا کہنے والا کوئی نہ رہے، پھر خدا کا عذاب آیا۔ بات کو واپس لے آؤں، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، نبی کی محبت کو جلا ملتی ہے، اس لیے کہ آپ کی حسن جمال کا ذکر ہو، آپ کے حسن و جمال کا ذکر ہوتا ہے، حسن اخلاق کا، کمالات کا ذکر ہوتا ہے، ادب بڑھتا ہے، احترام بڑھتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی ایمان کو جلا ملتی ہے، مختصر ایمان کو تقویت ملتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اب اس ایمان کی جو جلا والی کیفیت ہے اس کو تحفظ بھی تو ملنا چاہیے نا، کہ وقتی طور پر ایک کیفیت پیدا ہوئی، چار دیواری سے باہر گئے تو سارے کوئی میں چھنڈک کے پچھو سڑ کے تھے گھر توڑ گئے، یہ تو مطلب نہیں ہے۔ اس کی تحفظ کا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح آپ علیہ السلام نے خود ماحول پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے
اللہ کے حکم سے تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا۔ یار یہ ساؤنڈ والے بھائی کہاں بیٹھے ہیں؟ یار اس کی کو کم کرو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جب آدمی یہاں سے اٹھتا ہے، ایسی محافل سے اٹھتا ہے، جتنا وقت یہاں بیٹھا ہوا اس وقت تک تو ایک کیفیت میں ہے، ایک ٹرانس ہے، جسے ٹرانس کہتے ہیں، ٹرانس کہتے ہیں یعنی کہ ایک خاص کیفیت کے حالے میں ہوتا ہے، یعنی ایسی ہتھ کڑی ہے یا ایسی بیڑی ہے جو نظر نہیں آ رہی لیکن آدمی جکڑا ہوا۔ اب اسی جکڑن کو، جو کہ مبارک ہے، نبی کی محبت میں گرفتار ہو آدمی تو اور کیا چاہیے، لیکن اس محبت کو دوام دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا معامل اور محافظ ماحول بھی باہر موجود ہو۔ جب گھر جاتے ہیں تو وہاں پر ماحول کچھ اور ہوتا ہے، بازار میں جاتے ہیں ماحول کچھ اور ہوتا ہے، یاروں دوستوں میں جا کر بیٹھتے ہیں وہاں ماحول کچھ اور ہوتا ہے۔ تو وہ اثرات رفتہ رفتہ زائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی حالات اور ایسے ہی ماحول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان کے ایمان میں کمی بیشی کی یہ کیفیت ہوگی کہ صبح مسلمان ہے تو رات تک ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ انسان اپنے گرد و پیش سے متاثر ہوتا ہے۔ جب وہ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے، چکا چوند کو دیکھتا ہے، سڑک پر جا رہا ہے، اچانک سامنے ایک خوبصورت چہرہ اس کے سامنے تصویر کی صورت میں آویزاں کر دیا جاتا ہے، اور وہ فطری جبلت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان شہوانی جذبات میں گرفتار ہو کر خیالات کی پراگندگی میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو دل سے نبی کی محبت رفتہ رفتہ زائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب نبی کی محبت زائل ہونا شروع ہو گئی تو سمجھو ایمان نکلنا شروع ہو گیا۔ اور جب مسلسل اسی ماحول میں رہے گا، مسلسل اسی ماحول کا گرفتار رہے گا، ایسی ہی چیزیں اس کے سامنے آتی رہیں گی، پھر آہستہ آہستہ وہی بات ہوگی کہ بالآخر یقیناً اس کے دل سے ایمان مکمل خارج ہو جائے گا۔ صبح سے شام تک ہم جب دنیا کے معاملات کرتے ہیں، چھوڑیے اس کو، ایک آدمی بالکل بیکار ہے، وہ گھر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ آج سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، فیس بک دیکھ رہا ہے، انسٹاگرام دیکھ رہا ہے، ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ وقت گزاری۔ تو پنجابی کہتے ہیں دل پشوری کردا ہے، خوش طبی کے لیے، وقت گزاری کے لیے وہ اس قسم کی چیزیں دیکھتا ہے۔ دیکھتے 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 چھوٹی سی برائی سے شروع ہوتا ہے، نتیجتاً وہ ایک ایسے مقام پر جا کر پھنس جاتا ہے کہ جہاں اس کو برائی پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ ماحول کا فرق ہے نا، جیسے یہاں پر بیٹھے ہیں تو نبی کی محبت کی گرفت میں ہے، جب برائی کی طرف جاؤ گے تو برائی اپنی گرفت میں لے لے گی۔ اور یاد رکھو دنیا میں برائی زیادہ طاقتور ہے، منہ زور ہے، اچھائی کے لیے کھینچ کھینچ کر لانا پڑتا ہے۔ اسی لیے اجتناب اور احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمارے بہت سے بھائی جو ہے وہ مجبوری کا ذکر کر کے کہ جی دیکھیں جی مجبوری ہے، اس دور میں رابطہ رہتا ہے۔ بھائی جب رابطہ نہیں رہتا تھا تب کیا دنیا ساری حادثات کا شکار ہو جاتی تھی؟ چلیں اتنی رعایت اگر پیدا کر بھی لی جائے کہ موبائل کی ضرورت ہے تو اس کا استعمال پر تو کوئی پابندی ہو نا۔ آج عالم یہ ہے کہ اس قدر ذہنی طور پر ہم اس کے اسیر و اجیر ہو چکے ہیں کہ ماں ہے تو وہ الگ اپنی ایک مصیبت میں مبتلا ہے، والد ہے تو الگ مصیبت میں مبتلا ہے۔ بچے کو وقت گزاری کے لیے اس کے سپرد بھی یہ کر دیا کہ ونج پرا چکے تھی یوں چونڈے ونج بیدے ونج جو مرضی کرے دے کر، میں کو ڈرامہ دیکھا دے، میری فلم میں رکاوٹ نہیں پڑنی چاہیے، میرے میچ میں رکاوٹ اور خلل نہیں واقع ہونا چاہیے، میرا بچہ برباد ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ عالم ہے، اس میں احتیاط کہاں ہے، اجتناب کہاں ہے؟ تقویٰ تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو ابتدائی درجے کی جو چیزیں ہیں ان کی بھی بالکل یوں سمجھیں کہ اس کے دور سے بھی نہیں گزر رہے۔ تو اس صورتحال میں یہ
ہوا کا جھونکا ایک وقتی طور پر آتا ہے، ایسی کوئی محفل ہوتی ہے، وہ بھی ہم نے مخصوص کر لی۔ ربیع الاول آسید سیرت دے پروگرام شروع تھی، تو بھائی سیرت صرف ربیع الاول کے لیے تو نہیں ہے، سیرت تو زندگی کے ہر وقت کے لیے ہے، ہر گوشے کے لیے ہے، ہر مرحلے کے لیے ہے، ساری زندگی کے لیے ہے، دن رات کے لیے، صبح و شام کے لیے۔ اس کا ذکر تو صبح ہر دم ہونا چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے، گھر میں ہو، باہر ہو، بازار میں ہو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی جماعت، آپ کے رفقاء، آپ کے محبین اور محبوبین، وہ نبی کے محب بھی تھے، نبی کے محبوب بھی تھے۔ صحابہ کی جماعت کے جب تذکرے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو بھی دنوں میں تقسیم کر لیا، اور پھر انتظار ہوتی ہے، پھر وہ رسمی رواجی اور فصلی بٹیرے ہوں گے نا۔ رجب آئے گا تو رجبی شروع تھی ویسی، ربیع الاول آئے گا تو الگ ہے، محرم آئے گا تو الگ ہے، یہ الگ الگ تقسیم جو ہے، اس میں ضرورت، حالات اور وقت کی ضرورت کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ وہ جو رٹی رٹائی گفتگو ہوتی ہے، رسمی رواجی گفتگو ہوتی ہے، اسی کا دہرائی اور تکرار کر کے وہ کیا وہ انداز ہوتا ہے جی کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ہیں جی، وہ میزبان کو انہیں گھندا تے جی بیچ پیندا تے گھر کو کیا، اللہ اللہ تے خیر صلاح، اس کی بلا جانے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے۔ میں تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا، میں توجہ دلا رہا ہوں، توجہ فرمائیے اس بات پر کہ ہم اپنے ماحول کو محفوظ کرنے کے لیے یہ محافل اگر منعقد کرتے بھی ہیں تو ایک تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پھر آپ نے عباداتی اعمال کے متعلق فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، کہ جو اس نیت کے ساتھ عبادت بھی کرتا ہے، ارکان سارے ٹھیک ادا کر رہا ہے، تلاوت قرآن بھی کر رہا ہے، اس کا ایک ایک ظاہری عمل نبی کے عمل کے عین مطابق ہے، بالکل مشابہ ہے، لیکن اس کے دماغ کے اندر نہا خانہ دل میں اگر یہ نیت ہے کہ دنیا میری واہ واہ کرے میرے اس عمل کو دیکھ کر، خدا کی قسم اس کی عبادت اللہ کے ہاں قابل اجر نہیں، باعث زجر ہو۔ نیت ہی بدل گئی۔ جب مقصود بدلے گا تو نتائج بدل جائیں گے۔ آج ہماری محافل کا مقصود وقت گزاری ہے، ہم نے میلوں سے اگر جان چھڑوائی ہے تو اس کو میلہ بنا دیا ہے، اپنے مزاج کو ہم نے اپنی محافل پر اثر انداز کر دیا، خود کو محافل کے مزاج کے ماتحت نہیں کیا۔ اس ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، میرے میاں۔ اپنی زندگیوں کو دین کے تابع کرو، خدا کے لیے دین کو اپنے مزاج کے ماتحت مت بناؤ۔ ہمارا خطیب بھی وہی کچھ سناتا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ جیڑی شے تے تساں واہ واہ کرے سو اگلے سال وہ ڈھیر پکا کے آسی۔ کہاں ہے دین کا بیان؟ ضرورت کے مطابق گفتگو، حالات کے مطابق گفتگو، لنگترانیاں ہیں، الفاظ کے طوطا مینا بنا کر دکھائے جاتے ہیں، مترادفات ہے، آواز کا زیرو بم ہے، خطابت کی چولانیاں اور جوہر دکھانے کی دوڑ لگی ہوتی ہے۔ یہ مقصود کہاں ہے کہ لوگوں کی اصلاح؟ اگر یہ مقصود ہو تو ہماری گفتگو کے موضوعات یہ نہیں ہو سکتے جو ہم نے بنا لیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خطابت بڑے عروج پر تھی، شعر و ادب کا بڑا چرچا اور شہرا تھا، اور عرب تو عرب تھے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے قرب کے زمانے میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جو صلاحیتوں کے اعتبار سے خلاف معمول تقریباً 90% آبادی اللہ نے ایسی بنائی جو عبقری صفات کی حامل تھی۔
90% آباد. اس لیے کہ ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فریضہ دینا تھا جس میں آپ علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کی حفاظت ہے، قرآن کی کتابت و حفاظت ہے، آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو پوری جرأت و استقامت سے لے کر چلنے کا جذبہ و ولولہ ہے. اگر وہ بھی دنیا کو ساتھ لے کر چلنے، مفاہمت والے ماحول میں چلنے کی عادت ان میں ہوتی، مزاج ہوتا، تو کبھی دین سر بلند نہیں ہو سکتا. مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصطلاح استعمال کی کہ اسلام مرغ باد نما کا نام نہیں ہے. مرغ باد نما سمجھتے ہیں ایک وہ ایسے کاغذی یا کانے کا مرغ بنایا جاتا ہے، پرندہ سا، اور اس کو ہوا کا رخ معلوم کرنے کے لیے گھروں پر یا کسی بلند عمارت کی چھت پر بانس کے ذریعے باندھ دیا جاتا ہے. اس کے منہ اور پیچھے سوراخ ہوتا ہے، ہوا جب چلتی ہے تو جس طرف اس کا رخ ہوتا ہے اس مرغ کا، وہ خاص آواز بھی اس کی نکلتی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہوا کا رخ ادھر ہے، کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. تو اسلام مرغ باد نما نہیں ہے بھائی کہ جس طرف ہوا کا رخ ہو اسی طرف اس کو موڑ دیا جائے. یہ اپنا رستہ خود بناتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنا رستہ خود بنایا ہے. اور ہمیں اس رسمی رواجی ماحول سے نکل کر جب تک ہم اپنی ضرورت کے مطابق محنت نہیں کریں گے، جد و جہد نہیں کریں گے، اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ضرورت کے مطابق ماحول میں تبدیلی کے لیے جو اسباب اور جو معاملات ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہم نہیں کریں گے تو میرے بھائی یہ وقتی طور پر وقت گزاری والا معاملہ تو ہوگا، اس کا ہمیں وہ نفع نہیں ہوگا جو ہمیں ہونا چاہیے. تلاوت قرآن مجید ہوگی، اچھی بات ہے. قرآن مجید سے بڑھ کر کون سی کتاب ہے؟ یہ واحد کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے بھی پڑھو تو ثواب ہوتا ہے. یہ واحد کتاب ہے جس کو سننے کا بھی ثواب ہے، جس کو سننے کا بھی ثواب ہے. واحد کتاب ہے، اچھی بات ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، لیکن اس پر عمل بھی کرنا چاہیے نا. یہ عمل کرنے کے لیے ہے، صرف برکت کے حصول کے لیے نہیں ہے. یہ صرف بیماریوں سے شفا کے لیے نہیں ہے، صرف وظائف کے لیے نہیں ہے. اس کی ان تمام برکات کا انکار نہیں، لیکن اس کا مقصد نزول کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہیں کہ اس کی تم جو ہے نا اس کو تم تعویذ بنا کر اس کو پیتے رہو، گلے میں باندھتے رہو، بازو پر باندھتے رہو، یہی اس کا مقصد ہے. یہ اس کی برکات ضرور ہیں، یہ اس کی منفعتیں ضرور ہیں، لیکن یہ ثانوی درجے کی چیزیں ہیں. اولیت کس کو ہے؟ جو مقصد آپ علیہ السلام کو بھیج کر اللہ نے خود واضح فرمایا. اللہ نے کہا ہے يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ مقاصد ہیں، یہ قرآن کے مقاصد ہیں. اور فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ جب تک یہ مقصد زندگی نہیں بنا، جب تک اس پر عمل نہیں ہوا، جب تک یہ محنت نہیں ہوئی، لوگوں کے اندر قرآن کی تعلیم نہیں گئی، لوگوں کے اندر قرآن کی تلاوت کا جذبہ نہیں گیا، قرآن کا نظام تزکیہ نافذ العمل نہیں ہوا، یہ سب کے سب گمراہی کی جہالت میں تھے. اپنے دور کے تمام فنون سے وہ واقف ہیں، وہ سفر کے ذرائع بھی اختیار کرتے ہیں، وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے ہیں، زبان آور بھی ہیں. جنگیں ہوتی ہیں تو جنگ کے لیے ہتھیار چاہیے، ہتھیار بنانے کی صنعت ہے جی، یہ فن ہے جو وہ جانتے ہیں. اور ان تمام فنون کے ہوتے ہوئے لکھنے کا فن بھی جانتے ہیں، لکھنا بھی جانتے ہیں، پڑھنا بھی جانتے ہیں. اللہ کہتا ہے جہالت میں ہے، یہ گمراہی میں، اور گمراہی جہالت سے ہی ہوتی ہے. یہ جاہل ہیں، لیکن کس سے جاہل ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے علم سے. اور وہ علم حقیقی صرف قرآن ہے اور کچھ نہیں ہے، صرف قرآن ہے. اور اللہ کی اس کلام کی تلاوت جب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ادب بھی بتایا ہے، یعنی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو کر سنو، خاموش ہو کر سنو، توجہ کرو. نہیں سمجھ میں آ رہا تو کم از کم حکم پر عمل کر کے ادب کے تقاضے تو پورے کرو.
معلوم ہے ہمارے یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں کتنوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی جو پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اس کا انداز کون سا ہے، مقام کون سا ہے، کون سی روایت پڑھ رہا ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا. یہ صرف قرآن کی محبت میں اور پڑھنے والے کی آواز سننے کے لیے آتے ہیں. لیکن اس کا بھی ادب ہے اور تقاضا ہے ادب کا کہ خاموش ہو کر سنا جائے. خاموش ہو کر جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو کر سنو. یہ قرآن کا تقاضا ہے. اب تقاضے تو پورے کرنے کے تبھی جب معلوم ہوگا کہ تقاضا کیا ہے. اور تقاضا معلوم کرنے کے لیے ہمیں فزکس کیمسٹری تو نہیں بتائے گی نا کہ قرآن کا تقاضا کیا ہے. یہ الجبرا پڑھ کر 2 ضرب 2 کے پہاڑے پڑھ کر ہیں جی، یہ آپ کو پہاڑے پڑھ کر نہیں پتہ چلے گا، یہ آپ کو ترقی کر کے پتہ نہیں چلے گا. یہ دنیاوی منفعتیں، یہ جو آپ کی جدت ہے، ایجادات ہیں، ان سب کے ذریعے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن کا تقاضا کیا ہے، نبی کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے. اس کے لیے آپ کو قرآن ہی پڑھنا پڑے گا اور سمجھ کر پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. جس طرح آپ علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا، پڑھایا، سمجھایا اور ان کو ایسا بنا دیا کہ وہ جو پہلے کبھی خود ہدایت کے دائرے سے کوسوں دور تھے، اللہ نے انہیں ایسا اپنے نبی کی محنتوں سے منور کیا کہ وہ 4 دانگ عالم کے لیے نور ہدایت بن گئے. اور آپ علیہ السلام نے خود فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. یہ میرے صحابہ جو ہیں، میرے تربیت یافتگان، میرے معیت یافتگان، ان کو میں نے ایسا چمکا دیا ہے کہ ستارے تو ماند پڑ سکتے ہیں، میرے صحابہ کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑے گی. ان کی چمک دمک میں کبھی کمی نہیں آئے گی. جب بھی، جو بھی، جہاں بھی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے میرے یاروں کے در پہ آ جائے، سیدھا جنت میں لے آئیں گے. یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں. اور آپ علیہ السلام نے ہی ان کا مقام و مرتبہ متعین فرما کے میرے اور آپ کے لیے بہت آسانی فرما دی، بہت آسانی فرما دی. اور ہمیں نبی کا ادب اور احترام کرنے کے لیے صحابہ کے در پہ جانا پڑے گا. صحابہ کا مقام جاننے کے لیے آقا کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا فرما رہے ہیں ان کے متعلق. اور نبی کا ادب، نبی کا احترام، نبی کی اطاعت، نبی کی اتباع جاننے کے لیے صحابہ کے در پہ آنا پڑے گا. دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے تقاضے کیسے ادا کیے ہیں، پورے کیے. انہوں نے اپنی دنیا کی تمام تر محبتیں کیسے قربان کی ہیں. انہوں نے ختم نبوت کا علم اور پھریرا کیسے لہرایا اور بلند کیا ہے، اور کس جذبے اور عزم اور کس قدر استقامت کے ساتھ اس علم کو لے کر یہ وہاں کھڑے رہے ہیں میدان میں. ان کے قدموں میں کوئی ڈگمگاہٹ نہیں آئی. یہ سب کچھ ہمیں صحابہ سے ملے گا، وہاں سے ہمیں ملے گا، اور ہم اس کو اختیار کریں گے تو ہی ہدایت ہے، تو ہی کامیابی ہے، تو ہی نفع ہے. زندگیاں صحابہ کی زندگیوں کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا، یہی کامیابی ہے، یہی دین کا مقصود و منتہا ہے. اور وہ تبھی ہوگا جب ہم خود اس کا مطالعہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میرے خیال میں مہمانان تشریف لا چکے ہیں، تو بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، بات یہی مکمل کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے تقاضے اور ضرورت کے مطابق اپنے موضوعات کا بھی انتخاب کرنا ہے، پڑھنے کے لیے بھی، سننے کے لیے بھی. اور اس کے مطابق ہمیں جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے. ہم خود وقت نکالیں، اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں، گھروں میں وقت دیں، اپنی اولادوں کو، اپنے بڑوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی ضروریات کو سمجھیں، ان کے مسائل کو سمجھیں، پھر ان کے دینی حل کے لیے علماء سے رجوع کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں. آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا کے تمام مسائل، ہر دور کے، ہر زمانے کے، ہر علاقے کے، ہر رنگ اور نسل کے، ہر زبان بولنے والے آدمی کے مسائل کا واحد حل آپ کی ذات میں ہے. تو ایک ایسی ذات جس کو اللہ تبارک نے مقام بلند عطا فرمایا ہو، اس کو تو ہمیں ہر دم یاد رکھنے کی ضرورت ہے. تو اسی لیے شاعر نے کہا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا
انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔